بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو پیریڈ ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں قرآن کریم کی حفاظت کے اوپر بات کی تھی. اینڈ دین وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دا سیکنڈ دا فرسٹ کیلف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. How does he compiled the holy book؟ کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کریم کی حفاظت کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس تک ہم نے بات کمپلیٹ کر لی تھی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے دور اور قرآن کریم کے ساتھ جو وابستگی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی. اور آج تک جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے وہ قرآن کیا وہی ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا تھا، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضے کو سر انجام دیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ اقدس کے اندر اس قرآن مقدس کی حفاظت کی. اسی طریقے سے یہ قرآن مقدس کی حفاظت بقیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد چونکہ خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی تھی، آپ کے وصال مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹڈی میں آتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے ٹینیور کے اندر چونکہ اس طریقے سے اس کے بارے میں قرآن کریم کے حوالے سے کوئی اس طریقے سے پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی گئی جس کے اوپر قرآن مجید کے اوپر کوئی کام کیا جائے، کیونکہ اس کتابی شکل اس سے پہلے دی جا چکی تھی، تو اس کے بعد کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. دین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر کے بعد دین قرآن مجید کا وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حفصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے پاس رہا. وہی نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا. تو جو قرآن کریم بک لٹ کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کروا رکھا تھا وہ حضرت عمر سے ہوتا ہوا حضرت عمر کے بعد فوراً وصال کے بعد وہ حضرت حفصہ کے پاس رہا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابھی میں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. اس کے بعد حضرت چونکہ دور شروع ہو چکا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس دور اقدس میں پھر سے ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن مجید کو ایک نئی جہت دی جائے. اس کی مین جو ریزن بنی تھی وہ آذربائیجان کے مقام پر جب ایک غزوہ ہونے جا رہا تھا، ایک لڑائی ہونے جا رہی تھی مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ آذربائیجان کے مقام کے اوپر، جس کو جنگ آرمینیا کا نام دیا جاتا ہے. تو اس وار سے پہلے ہوا یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی تعداد کم ہو رہی تھی، تابعین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، کیونکہ یہ بہت سارے صحابہ کا وصال ہو چکا تھا.
تو چونکہ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کوئی صحبت اختیار کی، ان کو حالت ایمان میں دیکھا ہو. تو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو. تو چونکہ یہ دور جو ہے تابعین کا شروع ہو رہا تھا، اس میں تابعین زیادہ تھے، صحابہ کی تعداد کم ہو رہی تھی، جنگ ارمینیہ ہونے جا رہی تھی، نماز مغرب کا وقت تھا، امام نے قرات کی اور قرات کے بعد اسی قرات کے اوپر بعد میں اختلاف ہوا اور اختلاف کی نوبت لڑائی جھگڑے پر آ گئی، کیونکہ جو وہاں کے رہنے والے قاری صاحب تھے انہوں نے جن صحابہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی، جس انداز سے انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا تھا، انہوں نے اپنے اسی لب و لہجے میں قرآن مجید کو پڑھا، جس بحاظ پہ پیچھے سامعین میں سے جنہوں نے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی، ان میں سے کچھ صحابہ نے اس کے اندر اختلاف کیا، صحابہ نے تابعین نے، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے فلاں صحابہ سے اس طریقے سے پڑھا ہے، یہ لفظ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اصل میں یہ جو اختلاف تھا، یہ یہاں میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اختلاف کوئی بہت بڑا اس طریقے سے اختلاف نہیں تھا، یہ صرف پروننسیشن کا، ڈائلاگ کا اور لہجے کا فرق تھا. جس طریقے سے ہمارے ہاں پنجابی لہجے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے فاصلے کے بعد لینگویج جو ہے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جس طریقے سے لفظ جیم اگر ہم کہیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیم صحیح طریقے سے اس کو پروننسیٹ نہیں کر سکتے، جیم لفظ کو. یہ میں یہاں پہ ذرا شو کر دوں آپ کے سامنے، یہ لفظ میں لکھنے جا رہا ہوں، یہ جیم ہے. بہت سارے لوگ اس کو یہ تو ایسے تو پڑھا جائے تو یہ جیم ہے ایسے، لیکن میں یہاں ایک اور سٹائل میں لکھوں تو بہت سارے لوگ اس کو یہ دیکھیں زیم، زے کے زیم، یعنی جیم کو جو جے کی ساؤنڈ ہے وہ نہیں ادا کر سکتے، بلکہ زیڈ کی ساؤنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لفظ ایک میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ، یہ لفظ 6 ہے. تو اسی سے ایک لفظ جو ہماری عام زبان کے اندر لکھا جاتا ہے، یہ چھری. یہ بہت سارے لوگ اس کو 6 کو صحیح طریقے سے پرناؤنس نہیں کر پاتے، اس کو شے پڑھ لیتے ہیں، یعنی شین کی ساؤنڈ دیتے ہیں اس 6 کو شے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ جو لفظ تھے، اب دیکھیں لکھنے میں یہاں پہ جس طرح جیم لکھنے میں تو یہ تھا، لیکن ایکچوئل جو پڑھا جا رہا ہے اس سینیریو میں تو وہ زیم پڑھا جا رہا ہے. یہ پڑھا زیم جا رہا چونکہ وہاں پہ ایک کلچر تھا، عرب کے ہاں یہ کلچر تھا کہ وہ قرآن کریم یا کوئی بھی چیز تھی اس کو لکھتے کم تھے، بلکہ اس کو یاد کرنے پہ زیادہ انحصار تھا. اسی یہی وجہ تھی کہ آپ وسلم کے دور کے اندر بھی کوئی کتابی شکل، ایک کتاب کی شکل میں قرآن مجید موجود نہیں تھا. اور اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی صرف ایک کاپی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی کوئی اور کاپی بنی ہی نہیں. تو چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، تو جب صورتحال تابعین کی طرف بڑھی، اسلام پھیلا، تو اسلام پھیل کر عرب ممالک سے عجم کی طرف، ارمینیہ کی طرف جب اسلام گیا، وہاں کے لوگوں کے تک جب پہنچا، تو چونکہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب لکھی ہوئی چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. اب جیسے ہمارے پاکستان کے اندر اب ہم عربی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عربی نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی لکھ کے بتائے. تو وہ جب لکھنے کی باری آئی تو ظاہر ہے جس نے جس لہجے میں اس کو پڑھایا تھا اس نے لکھنا بھی تو اسی لہجے میں ہے،
چونکہ ڈائلاگ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ کتنے ڈائلاگ تھے، پیچھے سلائڈ کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ جو 7 لہجے تھے، 7 قبائل تھے، تو ہر قبیلہ جو ہے اپنے لب و لہجے میں اس کو پڑھنے کی اجازت تھی، قرآن مجید کو اپنے لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ اب لفظ سے ہے تو یہ جیم ہے، لیکن جب اس کو لکھنے کی باری آئی ہے، بولنے کی باری آئی ہے، تو بول اس کو کوئی جیم رہا ہے، کوئی زیم رہا ہے۔ تو جس نے اس کو زیم بولا ہے، اب یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، فرض کر رہے ہیں ہم، اب جس نے اس کو زیم بولنے کی پڑھا ہے، اس کو ظاہر ہے یہ لکھے گا بھی اس کو زیم ہی۔ تو جب یہ لکھا گیا زیم، یہ لکھا گیا چھ کی بجائے شے لکھا گیا، تو یہاں قرآن کی شیپ بدلنا شروع ہوئی، جو اصل اوریجن تھا اس سے لوگ ہٹنا شروع ہوئے۔ تو یہی سینیریو سارا جو ہے وہ جنگ آرمینیہ جب ہونے جا رہی تھی تو وہی اختلاف وہاں پہ ہوا، اور وہاں پہ بائی چانس، یہاں میں صحابی کا نام لکھ رہا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات کسی سے کرنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے فرماتے، ان کو رازدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، جید صحابہ میں سے تھے کہ مختلف جگہوں پہ چونکہ جنگیں ہو رہی تھیں، مختلف لوگ کفار کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر، تو یہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ پہ جا کے وہاں پہ جائزہ لیں، کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں پہ ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں یا اسلحہ ہے، وہاں سے ہٹا کر وہاں دوسری جگہ پر لے جایا جائے۔ تو یہ بائی چانس یہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ حالات کو جب دیکھا کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو رہے ہیں اور وہ بھی قرآن کی وجہ سے، تو یہ فوراً مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے رخت سفر بنا، حضرت حذیفہ بن یمان، اور مدینہ منورہ میں سیدھے حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے۔ ظاہر ہے صاحب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ بن یمان آ رہے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس ٹائم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ اس قسم کا ہے، میں اسی ٹائم ملنا چاہتا ہوں۔ تو اسی ٹائم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ایک جملہ کہا، یہ میں جملہ لکھ رہا ہوں، ادرک امت محمد قبل ان تہلک۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالنے قبل اس کے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ جو اب جس سمت یہ چل پڑے ہیں، یہ تو ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو سنبھالیں۔ حضرت عمر کو سارا واقعہ بتایا، ساری بات بتائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صحابہ سے مشورے کے بعد پھر دوبارہ سے قرآن مجید کو لہجہ قریش میں، قریش کے ڈائلاگ پر، لہجہ ہم ایسے لکھتے ہیں، لہجہ قریش، لہجہ قریش میں قرآن مجید کو پھر دوبارہ سے لکھنے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ پھر کمیٹی بنائے گی، تقریباً 20 لوگوں کی وہ کمیٹی تھی، پہلے جس طریقے سے 7 لوگوں کی کمیٹی تھی، پھر 20 لوگوں کی کمیٹی بنائے گی، جس میں قرآن مجید کو اب لہجہ قریش میں لکھا جانے لگا،
جب قرآن مجید کو کمپائل کر لیا گیا، مختلف اس کی کاپیز بنا لی گئیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر کر دیا، مختلف کاپیز جو ہیں مختلف گورنرز کو بھیج دیں، اور انہیں آرڈر کر دیا کہ ان کے علاوہ جو کوئی بھی کسی کے پاس قرآن مجید کا کچھ بھی نسخہ ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ یہاں پہ اب میں سلائیڈ کی طرف ذرا آپ دیکھ لیں، دا different contents of the Quran during the period of the third caliph, Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ borrowed the original manuscript of the Quran from Hafsa رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی میں نے بات کیا کہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت عمر کے وصال کے بعد وہ نسخہ حضرت حفصہ جو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. Usman radiallahu ta'ala anhu ordered for companion who were among the scribes who wrote the Quran when the Prophet sallallahu alaihi wasallam dictated it, led by Zayd bin Sabit radiallahu ta'ala anhu to rewrite the script in several perfect copies on Qurayshi dialect. قریش کے لہجے میں، قریشی لہجے میں ابھی جو میں نے بات کی ہے، تو اس کو دوبارہ سے حضرت زید کی سپرمیئر میں لکھوایا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ only appealed to the people to destroy all these copies which did not match the original manuscript of the Quran in order to preserve the original text of the Quran. اس طریقے سے قرآن مجید کو ابھی تک بھی جو یہ دیکھیں، ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ true such copies of original Quran authenticated by the Prophet are present to this day. One at the museum in Tashkent and the other at the Topkapi museum in استنبول ترکی. یعنی ترکی کے اندر جو میوزیم ہے اس کے اندر اور تاشکند کے اندر، دونوں میوزیم کے اندر یہ کاپیز جو ہیں وہ موجود ہیں، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کچھ قرآن کریم کے حصے موجود تھے. وہ سیم ان کو جب دیکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے جو نسخہ تھا اس سے بالکل میچ کر رہے تھے. اس میں یعنی جو لہجہ، لب و لہجہ جس طریقے سے تھا وہ وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈکٹیٹ کرواتے رہے تھے. تو اس کو جب قرآن مجید کو کمپائل کر لیا گیا تو صحابہ مختلف گورنروں کو بھیج دیا گیا، تو ان کو آرڈر کر دیا گیا کہ باقی کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. تو اس کے بعد قرآن مجید جو ہے لہجہ قریش میں پڑھا جانے لگا اور باقی لہجات کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ تھا ایک شارٹ سا قرآن کریم کی حفاظت کا پہلو جو آپ لوگوں کے سامنے، آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھ لیا گیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، قرآن از اے پرنسپل ٹو ڈسٹنگوش. یعنی کن چیزوں سے قرآن کریم، کون سے پرنسپلس، اصولز ہیں جو کہ قرآن مجید کو ممتاز کر دیتے ہیں، باقی چیزوں سے علیحدہ کر دیتے ہیں. ایک ہے گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس. قرآن کریم کس طریقے سے گائیڈنس فراہم کرتا ہے. ایمان اینڈ کفر، اسلام اینڈ جہالہ، یعنی جہالت، which brings player to displayer of Allah. کون سے عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے ایسے عمل ہیں جس کے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ سارا ایک میتھڈ، ایمان اور کفر کا سارا ایک پکچر. تو آج ہم ہر ایک کے اوپر کفر اور فلان چیز کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں. یہ اس کی بجائے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن بتا دیتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہیں کون کافر ہے اور کون مسلم ہے. اپنی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے
ٹروتھ اینڈ فالسہوڈ، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید اور شرک کیا ہے. تو یہ قرآن از اے پرنسپل ٹو ڈسٹنگوش. اس کے بعد دا رائٹس آف قرآن، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں. مختلف اسکالرس نے کیا کہا ہے اس کے حوالے سے کہ بلیو ان اٹ. پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لے، ریڈ اٹ. دوسری بات کیا ہے، اس کو پڑھنا. بلیو کرنا کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلیو اٹ. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. بلیو اٹ. اور پھر الف لام میم کہہ دیا، الف لام میم صاد کہا، پھر صاد کہا، پھر حا میم عین سی عین حا میم کہہ دیا، قاف ہا یا عین صاد کہہ دیا. کسی کو اس کے میننگ کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بلیو ان اٹ، اس کے اوپر یقین کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ غیب کے اوپر وہ ایمان لے آتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، انزل الیک جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. کیا ہے، کس کے اوپر کون سی چیز نازل ہوئی ہے؟ قرآن مجید. دوسرا کیا ہے، ریڈ اٹ، اس کو پڑھیں. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید پڑھنا یہ حق ہے، یہ آسان ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جتنا آسانی سے ہو سکے اس کو پڑھا کریں. میری بھی آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں. انڈرسٹینڈ اٹ. اور پھر صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا ہے. جو میسج قرآن دے رہا ہو، جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اگر وہ کفر کی بات کرتا ہے تو ساتھ وہ مسلم ہونے کی بات بھی کرتا ہے. اگر حلال حرام کی بات کرتا ہے تو ساتھ حلال کی بات بھی کرتا ہے. اگر شرک کی بات کرتا ہے تو توحید کا درس بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. انڈرسٹینڈ اٹ، ڈیلیبریٹ ان اٹس ورسز. اس کے جو آیات ہیں اس کے مطابق ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا پورا میسج دیکھیں، یعنی کہیں ایک ٹکڑا اٹھا لیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اتنا سا اٹھا لیا جائے، بس ہمیں تو کہا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ. اگلا حصہ نہیں پڑھا. تو یہ آیات کو اچھے طریقے سے پرکھنا، اس کی جو گہرائی ہے اس کی طرف جانا، ایکٹ اپان اٹ، پھر ان کے مطابق عمل پیرا ہو جانا، پھر اسپریڈ اٹ، قرآن مجید کو پھیلانا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اسپریڈ اٹ، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے. تو آج کا یہ لیکچر یہاں تک ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.